بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کا ٹاپک ہے قیامت کن لوگوں پر قائم ہوگی۔ محترم بزرگوں دوستوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم ہوگی اور دنیا میں رہنے والی ہر مخلوق، انسان، حیوانات، چرند پرند، الغرض سب کچھ تباہ ہو جائے گا اور تمام انسان مر جائیں گے، سورج چاند ستارے گہنا جائیں گے اور دنیا کی ہر چیز کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا اور پہاڑ ہوا بن کر اڑ جائیں گے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب اس دنیا کو ختم کر دیا جائے گا اور اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا اور دنیا میں کوئی بھی مخلوق باقی نہ رہے گی تو اس کے بعد کیا ہوگا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے اس دنیا کو نئے سرے سے آباد فرمائے گا اور کس طرح لوگوں کو ان کی قبروں سے دوبارہ زندہ فرمائے گا، اور اس کے بعد کون کون سے معاملات درپیش آئیں گے۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، جب قیامت کا وقت بالکل قریب آ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے۔ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق سور پھونکیں گے اور آہستہ آہستہ دنیا تباہ و برباد ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور روئے زمین پر بسنے والی ہر مخلوق، انسان، جنات، چرند پرند، الغرض کوئی بھی چیز ایسی باقی نہ ہوگی جو زندہ ہو۔ اس وقت سب کا نام و نشان مٹ جائے گا اور سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا، اور دلکش اور خوبصورت نظر آنے والی اس زمین پر ہر طرف چٹیل میدان اور ویرانی ہی ویرانی ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ کون ہے جس کی آج بادشاہی ہے، اور کہاں گئے دنیا کے جبار اور متکبر لوگ۔ دنیا کی اس تباہی کے بعد ایک لمبا عرصہ خاموشی اور سناٹے میں گزر جائے گا، اور اس لمبے عرصے کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو نئے سرے سے زمین و آسمان اور فرشتوں کو پیدا کرے گا۔ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا، جس کے نتیجے میں ہر انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے پورا انسانی ڈھانچہ تیار ہو جائے گا، اور اس ڈھانچے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے گوشت پوشت چڑھ جائے گا۔ پیارے دوستو، اس طرح جب تمام انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ اس وقت تمام انسان ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھ کھڑے ہوں گے، جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان پورا ہوگا جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور تم لوگ فردن فردن ہمارے پاس حاضر ہوگے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے، اور اس کے بعد شہداء کرام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اور اہل ایمان اٹھیں گے۔ اس دن کافر، مشرک اور منافق لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اپنی قبروں سے زندہ اٹھیں گے۔ کوئی اندھا ہوگا تو کوئی بہرا ہوگا تو کوئی لنگڑا ہوگا، اور کسی کو چیونٹی کی شکل میں اٹھایا جائے گا، اور کوئی شخص اپنے اعمال کے مطابق سر کے بل اٹھے گا۔ اس دن کافر اس غیر متوقع زندگی کے مناظر دیکھ کر شدید خوف اور غم کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، اور ان کی آنکھیں اس خوفناک منظر کو دیکھنے کے بعد پتھرا جائیں گی، اور ان کافروں کے دل کانپ رہے ہوں گے اور کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے۔ اس دن اتنا وحشتناک عالم ہوگا کہ کوئی غمسار اور مددگار نہ ہوگا، اور اس دن نہ ہی کوئی ایک دوسرے کو پوچھنے والا ہوگا، اور اہل ایمان بھی اپنے اعمال کے مطابق اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اور اس دن شہداء کرام اپنے بہتے ہوئے تازہ خون کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور جو شخص جس حالت میں فوت ہوگا وہ اسی حالت میں اپنے قبر سے اٹھے گا، یعنی جو گناہ کرتا ہوا مر گیا وہ اسی گناہ کی حالت میں اٹھے گا، اور جو شراب پیتا ہوا مرا وہ اسی طرح شراب پیتا ہوا اٹھے گا، اور جو زنا کرتا ہوا مرا وہ اسی طرح زنا کی حالت میں اٹھے گا،
پیارے دوستو، اس طرح جب تمام مخلوق زندہ ہو جائے گی اور اپنی اپنی قبروں سے باہر نکل آئے گی، پھر اس کے بعد قبروں سے اٹھتے ہی ہر انسان پر 2 فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے اور وہ فرشتے تمام لوگوں کو میدان حشر میں پہنچا دیں گے۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ میدان حشر ملک شام کے علاقے میں قائم ہوگا اور سبھی لوگوں کو اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر اس میدان میں جانا ہوگا، اور کفار میں سے جو لوگ اندھے اٹھیں گے وہ ٹھوکریں کھاتے گرتے پڑتے میدان حشر میں پہنچیں گے، اور جو لوگ چیونٹیوں کے جسم میں اٹھیں گے وہ لوگوں کے پاؤں تلے روندے جا رہے ہوں گے، اور جو لوگ سر کے بل اٹھائے جائیں گے وہ لوگ انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ میدان حشر میں پہنچیں گے، اور بعض کافروں پر آگ مسلط کر دی جائے گی جو ان کافروں کو ہانک کر میدان حشر کی طرف لے جائے گی، اور اہل ایمان بھی اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق میدان حشر کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ بعض اہل ایمان پیدل پہنچیں گے اور بعض اہل ایمان اونٹوں پر سوار ہو کر میدان محشر میں پہنچیں گے۔ کسی اونٹ پر 1 شخص ہوگا تو کسی اونٹ پر 2، حتیٰ کہ کسی اونٹ پر 10 آدمی بھی سوار ہوں گے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوق اس خوفناک عالم میں چپ چاپ ایک ہی منزل کی طرف رواں دواں ہوگی، اور وہ منزل مقام محشر ہوگا۔ اس دن کسی کو اونچا سانس لینے کی جرت تک نہ ہوگی۔ اس دن ہر آدمی کو یہ احساس ہوگا کہ آج حساب کا دن ہے اور آج اپنی زندگی میں کیے گئے تمام کرتوتوں کا پھل ملنے والا ہے۔ اس طرح جب تمام مخلوق میدان حشر میں پہنچ جائے گی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے گا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ اے مجرموں آج کے دن الگ الگ ہو جاؤ۔ اس وقت تمام لوگ الگ الگ گروہوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے، اور کافر اور مشرک لوگ اپنی زندگی میں جس چیز کی پوجا کیا کرتے تھے اور جس کو اپنا خدا مانتے تھے وہ اسی گروہ میں شامل ہو جائیں گے، اور دوسری طرف ایمان والوں کو ان کے عقائد اور اعمال کے مطابق الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ علماء علماء کے ساتھ ہو جائیں گے، اور نیک لوگ نیک لوگوں کے ساتھ، عابد لوگ عابدوں کے ساتھ، اور متقین متقین کی صف میں شامل ہو جائیں گے، اور شہداء کے ساتھ، اور مجاہدین مجاہدین کے ساتھ ہو جائیں گے۔ الغرض جو جس چیز کے ساتھ محبت کرتا ہوگا اور جن اعمال کے ذریعے اس نے اپنی زندگی گزاری ہوگی وہ اسی گروہ میں شامل ہو جائے گا۔ اس دن بے نمازی بے نمازیوں کی صف میں کھڑے ہوں گے، اور روزوں کو چھوڑنے والے روزوں کو چھوڑنے والوں کی صف میں کھڑے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانوں کی صف میں کھڑے ہوں گے، اور اسی طرح زکوٰۃ نہ دینے والے زکوٰۃ نہ دینے والوں کی صف میں کھڑے ہوں گے، اور زنا کرنے والے زنا کرنے والوں کی صف میں کھڑے ہوں گے، اور شراب نوشی کرنے والے شراب نوشی کرنے والوں کی صف میں کھڑے ہوں گے، اور ماں باپ کے نافرمانوں کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ پیارے دوستو، میدان حشر میں تمام لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے۔ اس دن سورج 1 میل کے فاصلے پر آگ برسا رہا ہوگا، اور زمین تپش کی وجہ سے دہک رہی ہوگی، اور جسم سورج کی آگ میں جل رہا ہوگا، اور زمین اتنی گرم ہو جائے گی کہ زمین پر پاؤں نہ رکھا جا رہا ہوگا، اور دور دور تک کہیں سایہ نظر نہیں آ رہا ہوگا، اور لوگ اپنے اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق اپنے اپنے پسینوں میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ اپنے گناہوں کے مطابق ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اور کچھ لوگ سینے تک پسینے کے اندر ڈوبے ہوں گے، اور کچھ لوگ اپنے اعمال کے مطابق پورے کے پورے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ پیارے دوستو، حشر کا یہ خوفناک دن 50,000 سالہ ہوگا، اور لوگ بھوک اور پیاس اور شدید گرمی کی حالت میں 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے، اور تمام لوگ تنگ آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا رب العالمین ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما، چاہے ہمیں جہنم میں ڈال دے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ آج سورج کا ہماری زمین سے فاصلہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل ہے۔ اس کے باوجود بھی جون جولائی کے مہینے میں زمین اس قدر گرم ہو جاتی ہے کہ 1 منٹ کے لیے بھی زمین پر ننگے پاؤں کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ تو ذرا غور فرمائیے کہ اس دن کیا حال ہوگا جس روز زمین کا درجہ حرارت آج کے مقابلے میں 9 کروڑ گنا زیادہ ہوگا۔ پیارے دوستو، اس دن حساب و کتاب سے پہلے تمام لوگ مختلف انبیاء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور ان سے اپنے لیے سفارش کرنے کا کہیں گے، لیکن سب انبیاء کرام ایک ہی جواب دیں گے کہ آج میرا رب اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے وہ اتنا غضبناک کبھی نہ ہوا، اور نہ ہی وہ اس کے بعد کبھی اتنا غضبناک ہوگا۔ اس دن تمام لوگ تمام انبیاء کرام کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی جواب دیں گے کہ آج میرا رب اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے کبھی بھی وہ اتنا غضبناک نہ ہوا اور نہ ہی اس کے بعد ہوگا۔ تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چلے جاؤ، آج وہی تمہاری سفارش کریں گے۔ تو اس وقت تمام لوگ مایوس ہو کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور آپ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے پیارے رسول ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہو چکی ہے، آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیجئے کہ وہ ہمارے حساب و کتاب کا آغاز فرمائے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرمائیں گے کہ آج کے دن سفارش کے لائق صرف میں ہی ہوں۔ چنانچہ اس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو میدان حشر سے شفاعت کے بلند ترین مقام محمود تک پہنچا دیا جائے گا، جو جنت میں عرش الہی کے نیچے ہوگا، اور وہاں پہنچ کر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے رب کے حضور سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جب اپنے محبوب کے اس محبت بھرے سجدے کو دیکھے گی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمائے گا، اے میرے محبوب، اپنے سر کو سجدے سے اٹھاؤ اور سوال کرو، جو آپ مانگیں گے وہ آپ کو دیا جائے گا، اور جس کی آپ سفارش کریں گے اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ پیارے دوستو، یہی شفاعت کبریٰ ہوگی۔ شفاعت کبریٰ کی منظوری کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مقام محمود سے میدان محشر میں تشریف لائیں گے، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی معیت میں میدان حشر میں نزول اجلال فرمائے گا اور جلوہ افروز ہوگا۔ اس وقت تمام فرشتے زمین کے کناروں پر کھڑے ہوں گے اور 8 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش الہی اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم الشان عدالت قائم ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ تمام لوگوں کو ان کے نامہ اعمال دے دیے جائیں۔ اس دن اہل ایمان والوں کو سامنے کی طرف سے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور اس دن کفار اور مشرکین کو پیچھے کی طرف سے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اس نامہ اعمال پر نظر ڈالتے ہی ہر انسان کے سامنے اس کی زندگی کے تمام کرتوت سامنے آ جائیں گے، اور اپنی زندگی میں کیے گئے تمام کرتوتوں کی تمام یادیں تازہ ہو جائیں گی، اور اس دن اہل ایمان کے روشن چہرے کچھ اور بھی روشن اور تر و تازہ ہو جائیں گے، اور تمام اہل ایمان خوشی خوشی دوسروں کو اپنا نامہ اعمال دکھائیں گے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس منظر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور لوگ کہیں گے کہ آؤ اور میرا نامہ اعمال پڑھو، اور اس دن مشرکین اور کفار کے چہروں کی سیاہی میں کچھ اور بھی اضافہ ہو جائے گا، ذلت ان کے چہروں پر چھا جائے گی، حسرت اور ندامت سے وہ اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے، اور تمام کفار اور مشرکین کہیں گے کہ اے کاش آج ہمیں اپنا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، اور کاش کہ میں یہ نہ جانتا کہ میرا نامہ اعمال اور حساب و کتاب کیا ہے۔ کفار اور مشرکین بار بار اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے اور تعجب سے کہیں گے کہ یہ کیسا عجیب و غریب نامہ اعمال ہے کہ اس میں ہر چھوٹا بڑا عمل لکھا ہوا ہے۔ ہائے ہماری کم بختی، یہ نامہ اعمال کیسا ہے؟ کوئی چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا عمل ایسا نہیں جو اس میں نہ لکھا ہوا ہو۔ پیارے دوستو، نامہ اعمال کی اس تقسیم کاری کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے چاہے گا بغیر کسی ترجمان کے سوال و جواب فرمائے گا۔ اس دن سب سے پہلے مشرکوں سے پوچھا جائے گا کہ تم لوگوں نے شرک کیوں کیا؟ اس دن مشرکین اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے تو کبھی شرک نہیں کیا۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کرامن کاتبین کو گواہی کے لیے بلائے گا، تو اس وقت کرامن کاتبین ان مشرکوں کے شرک کی گواہی دیں گے، لیکن مشرک لوگ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انکار کر دیں گے۔ اس وقت شرک سے بھرا ہوا کرامن کاتبین کا لکھا ہوا نامہ اعمال ان لوگوں کے سامنے رکھا جائے گا۔ مشرک اس نامہ اعمال کو دیکھ کر بھی انکار کر دیں گے۔ اس کے بعد پھر اس دور کے انبیاء کرام، اولیاء کرام، علماء کرام کو گواہی کے لیے بلایا جائے گا، تو وہ بھی ان کے شرک کی گواہی دیں گے، لیکن مشرک بدبخت لوگ ان کی گواہی کا بھی انکار کر دیں گے۔
اس کے بعد پھر وہ جگہ جہاں پر انہوں نے شرک یا کفر کیا تھا اس جگہ کو گواہی کے لیے بلایا جائے گا، اور وہ جگہ مشرکین کے شرک کی گواہی دے گی، لیکن مشرک لوگ اس کا بھی انکار کر دیں گے، اور مشرک لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مخاطب ہو کر کہیں گے کہ یا اللہ تم نے اپنے بندوں کو کیا ظلم سے پناہ نہیں دی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ ہاں میں نے اپنے بندوں کو ظلم سے پناہ دی ہے۔ تو مشرکین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے آج ہم اپنی ذات کے علاوہ کسی کی گواہی کو قبول نہیں کریں گے۔ چنانچہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین کی زبانوں پر مہر لگا دے گا اور ان کے اعضاء کو بولنے کا حکم دے گا۔ اس وقت مشرکین کے تمام اعضاء یہ گواہی دیں گے کہ ہاں انہوں نے شرک کیا تھا، اور اس طرح ان کے اعضاء کی گواہی کی وجہ سے ان پر جہنم واجب کر دی جائے گی۔ جہنم کی یہ وعید سنتے ہی مشرکین لوگ اپنے جسم کے اعضاء کو لان تان کرنا شروع کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے تو تمہیں جہنم سے بچانے کی کوشش کی، لیکن تم نے ہمیں جہنم کا مستحق بنا دیا۔ تو اس وقت وہ تمام اعضاء جواب دیں گے کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں قوت گویائی عطا فرمائی ہے اس نے ہمیں بھی بولنے کا حکم دیا تھا، تو ہم کس طرح اس کی نافرمانی کر سکتے تھے؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک منافق سے سوال کرے گا کیا میں نے تمہیں دنیا میں عزت، حکومت، مال و دولت اور اہل و عیال نہیں دیے تھے؟ وہ عرض کرے گا کیوں نہیں یا اللہ، سب کچھ عطا فرمایا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا سوال پوچھے گا کیا تمہیں یقین تھا کہ قیامت آئے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہوگا؟ تو منافق اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا ہاں یا رب العالمین، مجھے سب پتا تھا، میں نے تیرا کلمہ پڑھا، تیری کتاب پر ایمان لایا اور تیرے رسول پر بھی ایمان لایا، اور تیرے حکم کے مطابق نماز پڑھی اور روزے رکھے اور زکوٰۃ بھی ادا کی۔ اس وقت منافق اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی تعریفیں کرنے میں پورا زور لگا دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اچھا ذرا ٹھہرو، ہم کچھ اور گواہ لاتے ہیں۔ تو اس وقت منافق اپنے دل میں سوچے گا کہ میں تو مسلمانوں کے ساتھ مل کر نماز اور روزہ کرتا رہا، بھلا آج میرے خلاف کون گواہی دے گا؟ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے منہ پر مہر لگا دے گا اور اس کی ران کو بولنے کا حکم دیا جائے گا۔ چنانچہ اس کی ران، اس کے بدن کا گوشت اور اس کی جسم کی ہڈیاں اور اس کے جسم کا رواں رواں اس کی منافقت کی گواہی دے گا کہ ایک طرف تو یہ نماز اور روزہ رکھتا اور دوسری طرف کفار کی دوستیوں پر ناز کرتا اور کفار کے مفادات کا تحفظ کیا کرتا تھا، مسلمانوں کو دھوکہ دیتا رہتا اور ان سے غداری کرتا رہتا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس منافق شخص پر غضبناک ہوگا اور اس پر جہنم کو واجب کر دے گا۔ پیارے دوستو، ان سوال و جواب کے بعد اہل ایمان کا نمبر آئے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا انداز اہل ایمان سے کچھ نرالا ہوگا۔ ایک مومن آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قریب بلائے گا اور اس پر اپنا امن اور رحمت ڈال دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مومن سے سوال کرے گا کہ تو نے فلاں فلاں گناہ کیا تھا۔ تو اس وقت مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا ہاں یا رب العالمین، میں نے فلاں فلاں گناہ کیا تھا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد اس کے ایک ایک گناہ کے بارے میں سوال کرتا جائے گا، اور وہ مومن اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرتا جائے گا، اور اس وقت وہ مومن سوچنے لگے گا کہ اب تو میں ضرور ہلاک ہو جاؤں گا اور جہنم میں ڈال دیا جاؤں گا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میں نے تیرے گناہوں پر دنیا میں بھی پردہ ڈالا تھا اور میں تیرے گناہوں پر آج بھی پردہ ڈال رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس مومن کو جنت میں بھیج دے گا۔ پیارے دوستو، جب یہ سوال و جوابات کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور تمام لوگوں سے ان کے حقوق کے متعلق سوال کر لیے جائیں گے، تو اس کے بعد میدان حشر کا آخری مرحلہ شروع ہو جائے گا اور میزان کو سجایا جائے گا۔ تمام انسانوں کے نامہ اعمال اپنی آخری شکل میں وزن ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور حجت کو قائم کرنے کے لیے میزان قائم کیا جائے گا، اور اس میزان میں جن لوگوں کی نیکیوں کا پلڑا باری ہوگا وہ لوگ کامیاب لوگ ہوں گے، اور جن لوگوں کے گناہوں کا پلڑا باری ہوگا وہ لوگ ناکام ترین لوگ ہوں گے۔ اس دن جو کامیاب لوگ ہوں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور جو ناکام لوگ ہوں گے اور جن کے گناہوں کا پلڑا باری ہوگا وہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اس دن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت خاص ان امتیوں کے لیے ہوگی جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے گناہگار لوگ ہوں گے۔ اس دن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
اپنی گناہگار امت کی شفاعت فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قبول فرمائے گا، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی گناہگار امت کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت